बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडी क्लास 9 के नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक पेज नंबर 73 पर है। ये हमारे प्रीवियस टॉपिक का ही हिस्सा है। टाइटल सिर्फ अलग है, इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। आप डेट लिख लें इस पर, आज का 25/2021 का डेट लिख लें। इंपॉर्टेंट जितनी नेम्स है, डेट्स है, मीनिंग है, वो भी साथ साथ लिखती जाए। होमवर्क वगैरह एंड में मैं दूंगा, जो भी क्वेश्चन है वो आप एंड में कर सकते हैं। अभी टॉपिक पर कंसंट्रेट करें। हमारा आज का टॉपिक ये है कि जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, या जो पाकिस्तान का पहला आईन था, उनमें कौन से इस्लामी दफात शामिल थे, कौन से ऐसी शक्ल शामिल थी जिनका ताल्लुक हमारी रिलीजन से था, कुरान और हदीस से था, उस पर बात करेंगे। Islamic provisions of 1956 Constitution। फर्स्ट नंबर जो हम पढ़ेंगे वो The preamble of the Constitution declare that sovereignty over the entire universe belongs to Allah, Almighty Allah, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust। अच्छा, जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल का मतलब जो इंट्रोडक्शन था या जो हाशिया, जिसको पेशानी वगैरह, जो माता वगैरह, या स्टार्ट जिसको हम, जो फर्स्ट पेज है, जो तारुफी जो पेज था, उसमें ये लिखा गया था कि जो खुद मुख्तारी है या जो सोवरेनिटी है पूरी कायनात पर, पाकिस्तान तो क्या पूरी कायनात पर जो खुद मुख्तारी है, जो हुकूमत का, हाकिमियत का, इक़्तिदार का, हुक्मरानी का जो हक है, वो अल्लाह ताला को हासिल है। तो जिस तरह पूरी कायनात पर हुक्मरानी अल्लाह ताला की है, ऐसी ही हमारे मुल्क पर भी, पाकिस्तान पर भी हुक्मरानी का हक अल्लाह ताला का है। सारे जो पावर है, इख्तियारात है, उनका जो मंबा है, सरचश्मा है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो पाकिस्तान की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो पाकिस्तान के अवाम है, वो अपने मुल्क में, इस खित्ते में जो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुक़द्दस अमानत तस्वर किया जाएगा। यानी वो अपने इख्तियारात को लामहदूद नहीं समझेंगे, ना ही अवाम की जो ज़ात है या किसी हुक्मरान की ज़ात वो हाईएस्ट अथॉरिटी है कानून बनाने की, कानून पर अमल करवाने की, बल्कि कानून पर अमल करवाना, कानून बनाना, इसको एक मुक़द्दस अमानत समझा जाएगा। यानी ये है कि इसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा। इसके लिए हमारे जो हुक्मरान है, अवाम है, कानून बनाने वाले हैं, कानून पर अमल करवाने वाले हैं, वो जवाबदेह होंगे। दोबारा सुनिए, इस्लामिक प्रोविजन में सबसे पहले ये था कि जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, हाकिमियत है, इक़्तिदार है पूरी कायनात पर, पूरी यूनिवर्स पर, वो अल्लाह ताला को हासिल है। तो हमारे मुल्क पर भी हुक्मरानी का, इक़्तिदार का जो हक है, वो अल्लाह ताला को हासिल है। और हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी शख्सियत, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या किसी और पब्लिक पोस्ट पर है, तो वो जो अथॉरिटी इस्तेमाल करेगा, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुक़द्दस अमानत समझकर, और जो हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है उसके अंदर रहकर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा, और अपने जो अहकामात है उसके लिए वो जवाबदेह भी होगा। ये पहला इस्लामी प्रोविजन था, इस्लामिक। सेकंड नंबर ये था कि अब जो मुल्क का नाम होगा, कंट्री का जो हमारा नेम होगा, वो क्या होगा? द नेम ऑफ द कंट्री विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुल्क का जो नाम होगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रिपब्लिक का मतलब ऐसा रियासत, ऐसा मुल्क जहां पर हेड ऑफ द स्टेट, सरबराही रियासत, वो मुंतखब बंदा हो, मुंतखब तरीके से आया हो, यानी वो मोनार्क सिस्टम ना हो, जानशीनी के तरीके से ना आया हो, बल्कि हर बार उसकी इंतखाब हुई हो। द नेम ऑफ द कंट्री विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुल्क का जो नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक, द हेड ऑफ द स्टेट विल बी नेसेसरीली अ मुस्लिम। और दूसरा हिस्सा इस पॉइंट का ये है कि जो सरबराह रियासत होगा, मुल्क का जो सरबराह होगा, वो ज़रूरी तौर पर मुसलमान होगा। कोई भी गैर मुस्लिम वो सरबराह रियासत नहीं बन सकता। ये शर्त प्राइम मिनिस्टर के लिए इस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यानी 1956 के आइन के लिहाज से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो भी मुसलमान हो, लेकिन
जो हेड ऑफ द स्टेट या जो सदर होगा वो ज़रूरी तौर पर मुसलमान होगा. Third number point, it was mentioned in the constitution that no law shall be enacted against the Quran and Sunnah. ये भी आइन में कहा गया था कि मुल्क में कोई ऐसा कानून वो नाफिज नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून वो नाफिज नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो. और उसके साथ साथ all the existing laws shall be brought in conformity with Quran and Sunnah, और जो मौजूदा कवानीन है उसको भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाया जाएगा. अगर उनमें कोई ऐसी बात है जो कुरान और सुन्नत के तालीमात के मुनाफी है, तसादुम है, उसके अगेंस्ट है, तो उसको भी कन्फर्मिटी मतलब उसके साथ यकसानियत या यकसा करवाना, उसके मुताबिक करवाना. थर्ड नंबर पॉइंट दोबारा सुने. It was mentioned in the constitution that no laws shall be enacted against the Quran and Sunnah. आइन में ये भी कहा गया था कि इस मुल्क के पाकिस्तान में कोई भी कानून वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी वो नाफिज नहीं किया जाएगा. इनेक्ट का मतलब है नाफिज करना. एंड ऑल एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टेंस का मतलब है मौजूदा कवानीन, शेल बी ब्रॉट इन कन्फर्मिटी विद कुरान एंड सुन्ना, वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाए जाएंगे. पॉइंट नंबर 4, according to the constitution, the evils of riba, adultery, gambling and drink must be eradicated. आइन में ये भी कहा गया था कि जो बुराइयां है, सूद है, मिलावट है, जुआ है और उसके साथ साथ शराब नोशी का, उसको इरेडिकेट किया जाएगा, जड़ से निकाला जाएगा, ख़त्म किया जाएगा. यानी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है आइन लिहाज से कि वैसे हालात बनाए कि जिनमें सूद का, मिलावट का, जुए का और जो शराब नोशी का अगर कोई तरीका या किसी सूरत में वो मुल्क में मौजूद है, अवाम में पाया जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट भरपूर कोशिश करेगी और उसको इरेडिकेट करेगी या जड़ से ख़त्म करेगी. पॉइंट नंबर 5, proper arrangement for zakat and औकाफ were promised in the constitution. उसके साथ साथ ये भी एक वादा किया गया था आइन में कि ज़कात के लिए और उसके साथ साथ औकाफ के लिए उसके इंतज़ाम के लिए भी इंतज़ामात किए जाएंगे. ज़कात का लेना, ज़कात का तकसीम करना. वैसे तो ज़कात आप लोगों को पता है कि ये एक फ़र्ज़ है इस्लामी मुआशरे में, कुरान के लिहाज से, सुन्नत के लिहाज से, और जितनी भी इसके अहकामात है, मसारिफ है या ज़कात देने वाले हैं जिन पर फ़र्ज़ है, वो सारी, या ज़कात का जो शरह है, वो सब कुछ ऑलरेडी हमें पता है, मौजूद है. लेकिन उन पर अमल करवाना ये भी हुकूमत का काम है कि वो ज़कात कलेक्ट भी करे, डिस्ट्रीब्यूट भी करे. उसके साथ साथ औकाफ की भी वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर होगी. औकाफ का मतलब यह है कि जितनी भी मसाजिद है, मकबरे है, मदारस है, उनकी ज़मीनें हैं, उनके ज़मीनों का इंतज़ाम करना, उनके ज़मीनों की देखभाल करना कि उन पर कोई गैर कानूनी कब्जा ना हो या उनको कोई नुकसान ना पहुंचे. तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि ज़कात और औकाफ ये भी हुकूमत का काम होगा. दोबारा सुनी. proper arrangement for zakat and औकाफ were promised in the constitution. चूंकि मुल्क इस्लामी है, इस्लाम के नाम पर बना था, इस्लामी तालीमात पर अमल करवाने के लिए बना था, इसलिए ज़कात भी इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है. तो इसलिए हुकूमत ने आइन में ये वादा किया था कि ज़कात के लिए और उसके साथ साथ औकाफ के लिए भी हुकूमत इंतज़ाम करेगी. ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो ज़कात और औकाफ का जो अरेंजमेंट है वो कर ले. पॉइंट नंबर 6 ये था, पाकिस्तान शेल बी अ वेलफेयर स्टेट. पाकिस्तान एक वेलफेयर रियासत होगी, फलाही रियासत. वेलफेयर स्टेट का या फलाही रियासत का मतलब ये है कि जहाँ पर अवाम की देखभाल करना, अवाम के लिए जितनी भी सहूलियात है वो फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है. जिस तरह की तालीम की जिम्मेदारी है, सेहत की जिम्मेदारी है, माशी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, माशरती तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, ये सारी हुकूमत पर होगी. पाकिस्तान शेल बी ए वेलफेयर स्टेट. पाकिस्तान एक फलाही रियासत होगा वेयर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर लेबर्स. जहां हुकूमत मजदूरों को या जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको बेहतर जो मौके है रोजगार के या बेहतर हालात है वो फराहम करेगी. फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन, मुफ्त तालीम, तिब्बी सहूलियात या उसके साथ साथ जो इलाज मुआलजा है वो, और तालीम एंड प्रोविजन ऑफ ब्रेड, क्लॉथ एंड शेल्टर, और उसके साथ साथ जो रोटी है, कपड़ा है और जो मकान, शेल्टर का मतलब है साया या मकान, रहने की जगह, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी. यानी इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि अपने आप पर होगा या इंसानी एफर्ट पर होगा कि जिसमें जितनी वो एबिलिटी है, जितनी वो स्ट्रगल कर सकता है उतनी अपने लिए एक्युमुलेट करे, जमा करे.
بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جو کمزور ہے، جو ناتواں ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. معاشرے میں ان کو آگے لانا، ان کو بڑھانا، ان کے لیے روٹی، کپڑا، مکان یا زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ حکومت فراہم کرے گی. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں پر ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صرف جتنے لوگ کر سکتے ہیں ان کو موقع ملے گا، یا اگر کسی نے اپنے لیے کچھ کر لیا تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اگر کچھ نہیں کیا تو بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ معاشرے میں غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی، کمزوروں کی، بیماروں کی وہ دیکھ بھال کرے، ان کے لیے صحت کی، تعلیم کی، روزی کی، کپڑے کی، مکان کی، وہ جو فیسلٹی ہے یا جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گی، یا ان کو یہ چیزیں فراہم کرے گی. اچھا، نمبر 7 پوائنٹ یہ تھا، it was mentioned in the constitution to establish friendly relations with Muslim countries. اسلامی جو دفعات تھی یا جو اسلامک پروویژن ہے ان میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے. پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی دنیا کے بالکل مرکز میں ہے، وسط میں ہے. جو ایسٹ اور ویسٹ میں، جو مغرب اور مشرق کے اسلامی دنیا ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنا وہ بھی کنسٹیٹیوشنلی کہا گیا تھا کہ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر دوستانہ تعلقات قائم کرے گی. جو فورن پالیسی ہے اس کے لیے ایک بنیاد یہ تھا کہ پاکستان اپنی جتنی بھی اسلامی ممالک ہے، مسلم ورلڈ ہے 57 جو کنٹریز ہے ایٹ دا مومنٹ، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا وہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور جتنی بھی مسلم دنیا کی آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ OIC کے نام پر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل کچھ آرگنائزیشن جس طرح کے ECO وغیرہ ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یا ان میں شرکت کرنا یہ بھی کنسٹیٹیوشنلی کہا گیا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے یا تعلقات قائم رکھے. پوائنٹ نمبر 8 یہ تھا، it was promised in the constitution to protect the rights of minorities and grant them religious freedom. آئین میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حکومت جو ہمارے ملک میں اقلیت آباد ہوں گی، وہ چاہے ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے یا کوئی اور اقلیت ہے مذہبی لحاظ سے، ان کی جو پروٹیکشن ہے، ان کے حقوق کی تحفظ ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو مذہبی جو آزادی ہے وہ فراہم کرنا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکے، اپنی عبادت گاہوں کو جا سکے، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکے. اگر اب وہ اپنے مذہب کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں، ترویج کرنا چاہتے ہیں، اشاعت کرنا چاہتے ہیں، اس پر کوئی پابندی بالکل بھی نہیں ہوگی. 8 نمبر پوائنٹ یہ تھا، it was promised in the constitution to protect the rights of minorities. اچھا، اس پوائنٹ کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی، اس لیے اس کو کھل کر یہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ چونکہ پاکستان بننے سے پہلے یا بر صغیر کی تقسیم سے پہلے، آزادی سے پہلے، مسلمانوں کا تو گلہ ہی یہی تھا کہ ہم اس ملک میں تعداد میں کم ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو انگریز ہے یا جو ہندو ہے وہ ہمارے حقوق کی ایسی حفاظت نہیں کر رہے جس طرح کے ہونا چاہیے. ہمارے معاشرتی، معاشی، مذہبی، سیاسی جو حقوق ہے ان پر ہر جگہ پر جو ڈومینیشن ہے وہ دوسروں کا ہے، مطلب ہندو کا ہے. تو ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے، جہاں ہم اپنے ساتھ مائنورٹیز کی جو رائٹ ہے ان کا تحفظ کر سکے، جہاں ہمیں سیاسی، معاشرتی، معاشی جو مواقع ہے وہ مل سکے. تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو خود اس بات سے ناراض تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب ہم اپنے ملک میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ ہم بھی مائنورٹیز کے ساتھ ظلم کریں یا ان کو وہ موقع نہ دے جس طرح کے دینا چاہیے. جس طرح کہ یہاں پر اس سے پہلے پوائنٹ میں کہا گیا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے لیے جو ہماری ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی اس کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. یہ 1956 میں کہا گیا تھا. یعنی مائنورٹیز کو یہاں پر ایسی ہی اتنی اپرچونٹی ملے گی کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا اس 1956 کے کنسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ. لیکن جو آزادی سے پہلے کی بات تھی تو گورنر جنرل نہ تو وہ الیکٹڈ بندہ تھا اور نہ ہی ہندوستانی ہوا کرتا تھا. 1857 سے لے کر 1947 تک کوئی بھی جو گورنر جنرل تھا وہ ہندوستانی بھی نہیں تھا اور مسلمان بھی کبھی کوئی نہیں آیا تھا، بلکہ سب کے سب انگریز تھے. اس کے علاوہ جتنی بھی گورنرز تھے پروونسز کے وہ بھی انگریز آتے تھے.
تو اس لیے مسلمانوں نے کوشش کی کہ ہم ایسا وطن حاصل کریں کہ جہاں نہ صرف ہم اپنی دین کے مطابق مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے بلکہ ہم مائنورٹیز کو بھی وہ موقع دے سکیں جس کو دنیا دیکھ لے کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مائنورٹیز کو مواقع بھرپور طریقے سے مل رہے ہیں. اس کے بہت سارے ایگزامپل ہے, بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارا جو فرسٹ کیبنٹ بنا تھا اس میں بھی جوگندر ناتھ منڈل کا نمایاں نام ہے, اس کو منسٹر لیا تھا. اس کے بعد آنے والے سالوں میں ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی میں دیکھ لے, ہماری پولیٹکس میں دیکھ لے, ہمارے جو اکنامک فیلڈ ہے اس میں دیکھ لے, یا اس کے ساتھ ہمارا جو سپورٹس ہے اس میں دیکھ لے, کتنے نان مسلم ہے جن کو آگے آنے کا پورا موقع اس ملک میں ملا ہے بغیر کسی ڈسٹنکشن کے, بغیر کسی تعصب کے. یعنی مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا تو اس کو صرف پاکستان میں آگے بڑھنے کا یا اس کو کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. کسی بھی شخص کو جس میں ابیلٹی ہے وہ پاکستان میں ترقی کر سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو. اچھا, اب دوبارہ ذرا سن لیے, جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اس کا نیم تھا اسلامک پروویژنز آف 1956 کنسٹیٹیوشن. یہاں پر ایک خلاصہ لیا گیا ہے. ویسے بہت سارے ایسے پروویژن ہیں جن کا تعلق ہمارے ریلیجن سے ہے جو ہمارے کنسٹیٹیوشن میں شامل تھے 1956 میں, لیکن یہاں پر ان سے 8 پوائنٹ لی گئے ہیں جو ایک طرح کی سمری ہے, جن میں بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے, گورنمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں, اکانومی کی بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ فارن پالیسی کی بات ہے جو اس پارٹ میں شامل ہے. اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک نئی ایرا کی بات ہے. 1956 کی کنسٹیٹیوشن کی بعد جو ہمارے ملک کے حالات بنے تھے, جو پاکستان آگے بڑھا تھا, یا جو کچھ واقعات ہوئی تھی 1956 کے بعد, اس کا ذکر کریں گے. اچھا, 1956 کا کنسٹیٹیوشن کے انفورسمنٹ کے بعد جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بار ہمارا جو ملک تھا وہ گورنر جنرل سے شفٹ ہوا پریزیڈنٹ کے طرف. جو اسکندر مرزا تھے جو گورنر جنرل تھے, وہ اس کنسٹیٹیوشن کے بعد فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے تھے. اس کی ایرا کی بات کریں گے, یا اس کے بعد جو 1958 سے جو شروع ہونے والے ایوب خان کا دور ہے اس کی بات کریں گے. اسکندر مرزا, اچھا تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں اسکندر مرزا کے بارے میں. اسکندر مرزا یہ ایسٹ پاکستانی تھے, بنگالی تھے, اور وہ پہلے آرمی میں تھے, وہاں سے پھر بیوروکریسی میں آئے تھے. پاکستان کی جو فرسٹ کیبنٹ تھی لیاقت علی خان کی, اس میں اسکندر مرزا وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے. اس کے علاوہ جو 1947 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایسٹس کی ڈیویژن یا پارٹیشن ہوئی تھی, جو اثاثوں کی تقسیم ہوئی تھی, خاص کر ملٹری جو ایسٹس تھے اس کی اسکندر مرزا نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا تھا, یا اس تقسیم میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی اسکندر مرزا اس کے انچارج تھے. اس کے بعد ایک اہم بات وہ یہ تھی کہ جو غلام محمد کا جو 4-5 سال کا جو دور تھا اس کو ختم کرنے میں, یا غلام محمد کو گورنر جنرل کے عہدے سے مستعفی کروانے میں بھی اسکندر مرزا کا نمایاں نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکندر مرزا پاکستان کے بہت طاقتور گورنر جنرل تھے, جنہوں نے کچھ ہی عرصے کے اندر تقریباً 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے 4 وزرائے اعظم کو مستعفی کروایا تھا, جن میں نمایاں نام وہ بنگالیوں کے تھے, آئی چندری گڑھ وغیرہ کے تھے, پھر اس خان کا تھا, چودھری محمد علی کا, محمد علی بوگرئی. 4 پرائم منسٹر ایسے تھے جن کو انہوں نے خود پرائم منسٹر لگائے بھی تو, اور پھر ان کو سیک بھی کیا تھا, یعنی مستعفی کروانے پر بھی مجبور کیا تھا. پاکستانی سیاست میں اسکندر مرزا کا ایک نمایاں نام ہے, لیکن پھر 1958 کے مارشل لا کے بعد اس کو جلا وطن ایگزائل کروایا گیا. پہلے ایران گئے تھے, ایران سے پھر لندن, اور پھر دوبارہ وہاں سے 1969 میں جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پاکستان اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان آنے نہیں دیا گیا تھا. اسکندر مرزا ہو ڈی تھرونڈ کا مطلب ہے کہ اتروا دینا, تھرون تخت کو کہتے ہیں, اور ڈی کا مطلب ہے کہ اس کو نکالا تھا. یعنی غلام محمد جب گورنر جنرل تھے تو وہاں سے اس کو ہٹانے میں یا استعفیٰ اس سے لینے میں اس نے نمایاں کام کیا تھا. اسکندر مرزا who dethroned غلام محمد as Governor General on 16 October 1955 was actually representing 2 strong institutions of Pakistan, army and bureaucracy. غلام محمد جس نے 16 اکتوبر 1955 کو اسکندر مرزا جس نے 16 اکتوبر 1955 کو غلام محمد کو مستعفی کروانے یا اس کو حکومت سے ہٹانے میں کردار ادا کیا تھا, وہ پاکستان کی 2
बड़े इदारों के, आर्मी के और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदा थे, इसलिए तो वो ताकतवर भी थे कि वो आर्मी की भी नुमाइंदा थी और ब्यूरोक्रेसी की भी नुमाइंदा थी। दोनों इदारों से उसके ताल्लुकात थे, दोनों इदारों के साथ वो राबिते में रहते थे। With the enforcement of new constitution he became president. नए आईन के नफाज के साथ वो सदर बन गए। जब 23 मार्च 1956 को हमारा पहला आईन वो नाफिज हुआ मुल्क में, तो वो सदर बन गए। बट ही रिमूव्ड 4 प्राइम मिनिस्टर्स 1 by 1 in 2 years. लेकिन उसने 2 सालों में 4 वज़राए आज़म को हटा दिया। With the removal of 4th प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान। अच्छा ये भी सुन ली कि जो बंगालियों का, जो ईस्ट पाकिस्तानियों का एक गिला था, वो ये भी था कि उनके जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचे थे, उनको किसी न किसी तरीके से हुकूमत से फिर हटाया गया था अपने वक्त को, अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले पहले। सर लियाकत अली खान की बात है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन की बात है, या उसके बाद फिरोज खान की बात है, तो इनको हटाने में सिकंदर मिर्जा का भी नाम था। सिकंदर मिर्जा imposed martial law in the country and constitution of 1956 was abrogated. तो नए आईन के नाफिज करने के सिर्फ 2 साल बाद ही उसने न सिर्फ अपनी ही आईन को वो मनसूख किया, एब्रोगेट किया, मनसूख किया, और मुल्क में मार्शल लॉ भी लगाया था। इसलिए उसने आईन को मनसूख किया था कि मुल्क में इंतखाबात होने को थे, इंतखाबात के बाद लाजमी था कि नई हुकूमत बनती, सदर का ओहदा जो था वो भी रिन्यू हो जाता। अपने आप को बचाने, अपनी सदारत को बचाने के लिए उसने न सिर्फ पहले इंतखाबात को मुलतवी करवाए, बल्कि जब उसने इल्तिवा का जो दौरानिया था वो बढ़ा दिया, तो फिर आखिरकार उसने एक सोच ये बना ली कि चलो आइन मनसूख करती है और मुल्क में मार्शल लॉ लगा लेते हैं और अपने इख्तिदार को जरा और भी आगे बढ़ाता हूँ। जनरल अयूब खान एंड मार्शल लॉ ऑफ 1958। तो सिकंदर मिर्जा के मार्शल लॉ के साथ जो नया चेहरा हमारी सियासत में वो नुमाया आया, वो अयूब खान का था। अयूब खान फौज के सरबराह थे। ये आज़ादी के बाद जो पहले मुसलमान सरबराह थे वो अयूब खान थे। उससे पहले जितनी भी सरबराह 2 गुजरे हैं वो अंग्रेज थे। वो पहला जो मुसलमान था हमारे फौज का सरबराह वो अयूब खान था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ओनली फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। जो हमारे मुल्क के पहले सदर थे उसने अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती मकासद के लिए वो 1956 का या 1956 का जो आइन था उसको मनसूख किया। He promulgated martial law in the country on 7th October 1958 and Army Chief General Ayub Khan was appointed as Chief Martial Law Administrator 7 अक्टूबर 1958 को। इस तारीख को हाईलाइट करी, जो पहले मार्शल लॉ का डेट है वो 7 अक्टूबर 1958 है। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और जो फौज के सरबराह थे अयूब खान, जनरल अयूब खान, उसको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। वो मार्शल लॉ की मुंतजिम थे, वो खुद सदर थे तो उसको मार्शल लॉ का मुंतजिम लगा दिया। But only 20 days later, Ayub Khan forced Sikandar Mirza to resign the office of president. लेकिन सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगा था और 27 अक्टूबर को अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को मजबूर किया मुस्तफी होने पर कि वो सदारत से मुस्तफी हो जाए। एंड वाज एग्जाइल्ड, और उसको जलावतन करवा दिया गया, मुल्क से बाहर उसको भेज दिया गया। ही हिमसेल्फ यानी अयूब खान ने खुद assumed the power and political system was abolished on 27th October 1958 accordingly। तो अयूब खान ने खुद इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, जो सदर के इख्तियारात थे उसको भी, और उसके बाद जो मार्शल लॉ के सारे इख्तियारात थे वो भी हाथों में ले लिए। और 27 अक्टूबर 1958 के बाद जो सियासी निज़ाम था उसको भी ख़त्म करवाए। चूँकि मार्शल लॉ लगा था तो इसलिए अयूब खान ने फिर सोचा कि अगर मार्शल लॉ लगा है, आइन नहीं है, तो फिर सदर के ओहदे की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिकंदर मिर्जा से कहा कि इस्तीफ़ा दे दो और उसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया, जलावतन करवा दिया, और फिर वो मरते दम तक पाकिस्तान वापस ना आ सके। 1969 तक वो मुल्क से बाहर थी। जब 1969 को उसकी डेथ हो गई तो फिर उसको ईरान ले जाके दफन करवाया गया। दोबारा सुनी, अयूब खान की बात कर रहे हैं, जनरल अयूब खान एंड मार्शल लॉ ऑफ 1958। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या जो खुलासा है वो ये है कि जब सिकंदर मिर्जा सदर बने थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, उसने आइन के नफाज के 2 साल के अंदर अंदर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। फौजी हुकूमत वो लाए, जो पार्लिमानी निज़ाम था या जो पार्लियामेंट था उसको डिसोल्व किया, मनसूख किया। वज़ीर आज़म को भी
مستعفی ہونے پر مجبور کیا، قومی اسمبلی توڑ دی، اور جو فوج کی اس وقت کے سربراہ تھے جنرل ایوب خان، اس کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ ایوب خان نے صرف 20 دن کے اندر اندر جو صدر پاکستان تھے اسکندر مرزا، اس کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور خود اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ causes of promulgation of martial law in 1958 in پاکستان۔ اچھا، یہ جو مارشل لا لگا تھا 1958 میں جو اسکندر مرزا نے لگوایا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیوں کر یہ مارشل لا لگا تھا؟ ابھی تو پاکستان نئے آئین بنا چکا تھا، جمہوریت کے راستے پر تھا، وزیر اعظم موجود تھا، پارلیمان موجود تھی، پولیٹیکل سسٹم چل رہا تھا، لیکن کون سی وہ حالات تھے، وہ کون سی وجوہات تھی جن میں ملک میں مارشل لا لگانے کی ضرورت پیش آئی تھی، یا کیا وہ تشریح پیش کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے ملک میں مارشل لا لگا تھا؟ ٹاپک کو ریڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ بھی ہم بتاتے چلے کہ ملک میں جب حکومت موجود ہوتی ہے، جمہوریت موجود ہوتی ہے، تو حکومت چلانے کی، ملک میں امن و امان قائم کروانے کی، عوام کی معاشی حالات کو بہتر کروانے کے لیے، یا انتخابات وقت پر کروانی، یہ ساری ذمہ داری یہ حکومت کی ہوتی ہے۔ یعنی جب حکومت موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، تو منتخب نمائندوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف انتخابات وقت پر کروائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ملک میں، جو امن و امان کی حالت ہے وہ، یا جو معاشی حالات ہے اس کو بہتر کروانا، عوام کو سہولیات دینا، یا جو معاشرے سے برائیاں ہے وہ ساری چیزیں ختم کروانا، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ ان چیزوں میں ناکام ہو جائے، ان کو پورا نہ کر سکے، یا جو عوام کے خواہشات ہے ان پر پورا نہ اتر سکے، تو یا تو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ نئے انتخابات ہو سکے، نئے حکومت آ سکے اور ان کو پھر موقع مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کبھی کبھی بعض ممالک میں جو تیسری دنیا ہے اس میں فوج درمیان میں آ جاتی ہے اور فوجی حکومت وہ پھر اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے۔ تو ایسا ہی پاکستان میں بھی ہوا تھا، جو 7 اکتوبر 1958 کو ہوا، وہ ہماری تاریخ سے جڑا ایک اہم واقعہ ہے، جس کے بعد آنے والے کئی دہائیوں تک، کئی ڈیکیڈز تک یہ سلسلہ پاکستان میں چلتا رہا، جس کے اثرات ابھی بھی موجود ہے، اور شاید آنے والے کئی برسوں میں حالات ایسی ہی ہو۔ لیکن جو کازز یا جو وجوہات مارشل لا کے نفاذ کے، پروملگیشن کا مطلب ہے لگوانا، نافذ کرنا، لانا، وہ پیش کی جاتی ہے، تو وہ فرسٹ یہ ہے کہ ورسٹ اکنامک کنڈیشنز آف دا کنٹری، ملک میں جو معاشی حالات تھے وہ خراب تھے۔ جس طرح ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کا یا سب کانٹیننٹ کے مسلم کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ ہم الگ وطن اس لیے چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو بہتر کر سکے، جو ہماری اکنامک یا معاشی ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے، جو معاشی استحصال ہو رہی ہے یونائٹڈ انڈیا میں انگریزوں اور ہندو کے ہاتھوں، اسے ہم بچ سکے، اور ہمارے آنے والے جو جنریشن ہے ان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے، ہماری معاشی حالت سنبھل سکے، ہمیں آزادی مل سکے کہ ہم معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان بن جانے کے 11 سال بعد بھی معاشی حالات جو مسلمانوں کی تھی، خاص کر جو پاکستان میں آباد تھے، ان کی معاشی حالات خراب تھے، وہ مطمئن نہیں تھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہ آ سکی جس کا ان کو امید تھا، یا جن کے نام پر پاکستان بنا تھا، یا جو وہ چاہتے تھے۔ تو اس لیے فوجی حکومت نے جو سیاسی نظام تھا اس کو لپیٹ دیا، مارشل لا لگا دیا کہ یہ حکومت عوام کے معاشی حالت کو بہتر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ Political stability is necessary for economic stability of the country. جو سیاسی استحکام ہے وہ ضروری ہے کہ موجود ہو۔ اگر معاشی استحکام ہم نے حاصل کرنا ہے، ملک کو معاشی طور پر آگے بڑھانا ہے، معاشی طور پر سٹیبل کرنا ہے، تو ہمیں سیاسی استحکام اس سے پہلے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں جن کو اکنامک سٹیبلٹی ملی ہے، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لازمی طور پر وہ پولیٹیکلی سٹیبل ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں اکنامک جو سچویشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ مینلی جو تھرڈ ورلڈ ہے یا جو لیٹن امریکہ ہے، وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ بھی نہیں آ سکی ہے، which was becoming bad in the country day by day۔ تو ہمارے ملک میں بھی ہر روز یا آئے روزہ جو معاشی حالات تھی وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔
پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کا جو بیس ہے وہ زراعت کا ہے. اگر زراعت بہتر ہوگی تو ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. چونکہ پاکستان انڈسٹریلی اب ڈیولپ نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھا. جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے, جو یونائٹڈ انڈیا ہے وہاں پر آزادی کی وقت تقریباً 1921 انڈسٹریل یونٹس تھی, 921 مختلف فیکٹریز تھی یا کارخانے تھے, جن میں ہمارے حصے میں یا جو پاکستانی علاقوں میں صرف 34 جو انڈسٹریز ہیں وہ آئی تھی. تو اس نے اتنے بڑے ملک میں جو دنیا کے کئی ممالک سے, یورپین بہت سارے ایسی یورپین ممالک ہیں جن سے ہمارا ملک بڑا ہے, ہمیں صرف 34 انڈسٹریز ملی تھی, تو ہمارے کارخانے کم تھے, ہم انڈسٹریلی ڈیولپ نہیں تھے. تو ہمارا جو جو ہمارا ڈیفینڈ تھا یا جو ہمارا انحصار تھا وہ زیادہ تر زراعت پر تھا. واز ہائی کلیم آف گورنمنٹ. تو یہ جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہمارا ملک زرعی ہے, بٹ ایون فوڈ آئٹمز ور آلسو امپورٹڈ which on the one side was very costly and on the other side there were drawbacks in the process of distribution and تو ہمارا زرعی ملک ہونے کے دعوے کے باوجود کہ ہماری حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے, ہم تو باہر سے چیزیں اپنے ملک کو درآمد کرواتے تھے. یہاں تک کہ جو خوراک کی چیزیں ہیں, جو فوڈ آئٹمز ہیں, کھانے کی چیزیں, سبزیاں وغیرہ ہے, وہ بھی ہم باہر سے اور ابھی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہم کرواتے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ڈسٹریبیوشن کی بات تھی کہ پورے ملک میں اس کی ڈسٹریبیوشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. طریقہ کار جو تقسیم کا تھا وہ بھی پراپر نہیں تھا, مناسب نہیں تھا. اینڈ worries were found in the people due to this. اور اس وجہ سے پاکستان کے بن جانے کے 11 سال بعد بھی حالات کے ایسے ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جو پریشانیاں تھی وہ موجود تھی. عوام پریشان تھی کہ ہمارے ملک میں تو ہمیں ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہے وہ بھی نہیں مل رہے. بیسائڈس اس کے علاوہ جو زراعت کی پیداوار کم تھی, اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل یہ تھی کہ اسمگلنگ تھی, جو چیزوں کی غیر قانونی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ہو رہی تھی. بلیک مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہورڈنگ وغیرہ ہے یا جو چیزوں کا غیر قانونی طریقے سے جمع کرنا, یا اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی جو اس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے, ایران سے, افغانستان سے, انڈیا سے چیزیں بغیر لائسنس کے آتی بھی ہے, اور ہمارے ملک سے بھی ایسی ہی بغیر لائسنس کے باہر چیزیں جاتی ہے, تو ہمارے لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے. اینڈ ہولڈنگ ور آلسو ایٹ دا پیک. اور جو ذخیرہ اندوزی تھی, ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ذخیرہ کرنا, چیزوں کو لے کر ذخیرہ کرنا, پھر جب ان کی قیمت بڑھ جائے ان کو پھر مارکیٹ میں لانا تاکہ وہ زیادہ پیسے یا جو زیادہ انکم ہے وہ کروا سکے, یا مہنگے دام وہ ان کو پھر فروخت کیا جا سکے, وہ بھی اپنی عروج پر تھے. اسمگلنگ ان کنٹری ہیڈ اڈاپٹڈ the shape of a business. اور جو اسمگلنگ تھی یا جو چیزوں کی غیر قانونی جو خرید و فروخت تھی وہ کاروبار کا شکل اختیار کر چکا تھا. while smugglers were supported by effective people. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگلر تھے, جو غیر قانونی طریقوں میں ملوث لوگ تھے, ان کو جو مؤثر یا جو بڑے یا جو نمایاں یا جو اقتدار والے لوگ تھے ان کی حمایت ان کو حاصل تھی. یعنی حکومت ان کو روکنے کے بجائے جو اسمگلر تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے. کراچی واز دا دن کیپٹل آف پاکستان. کراچی جو اس وقت, دن کا مطلب ہے اس وقت جو پاکستان کا دارالحکومت تھا, where every kind of corruption was at the peak. جہاں ہر قسم کا جو کرپشن تھا, جو غیر قانونی جو کام تھے وہ عروج پر تھی, بلندی پر تھی, یا اس کی شرح سب سے زیادہ کراچی میں تھی. جو کرپشن تھی یا جو اسمگلنگ وغیرہ تھی, ناجائز ذرائع سے آمدن جو تھی وہ کراچی میں بھی نمایاں تھی. جہاں پر حکومت موجود ہوتا تھا نمایاں طور پر وزیر اعظم یا جو سیکریٹریٹ وغیرہ وزیر اعظم کا تھا, گورنر جنرل کا دفتر کراچی میں ہونے کے باوجود کراچی سب سے زیادہ متاثر تھا اس چیز سے. 2 منٹ بیٹھی نہیں ہے. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے, جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے مارشل لا کے امپلیمنٹیشن کا, مارشل لا کے پروملگیشن کا, یا مارشل لا یا فوجی حکومت کے لگانے کا, وہ سیاسی جو بد انتظامی تھی یا سیاسی جو عدم استحکام تھا یا جو بد نظمی تھی سیاسی لحاظ سے. سیاسی بد انتظامی اس لیے تھی کہ ایک تو پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اپنا آئین بھی جلدی نہ بنا سکا تھا. انڈیا ہمارے مقابلے میں 1 سال کے اندر اندر یا 1950 تک انہوں نے اپنا کنسٹیٹیوشن بنایا تھا. پاکستان نے 9 سال لے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں الیکشن تھا وہ بھی نہیں ہو سکا تھا, اور جو ہوا بھی تھا پروونشل جو الیکشن تھا 1951 کی 54 کی, اس میں بھی ریگنگ آف الیکشن کی جو بات تھی وہ بڑی نمایاں تھی, یا جو انتخابات میں داندلی کا طریقہ تھا وہ بھی تھا, یا جو مسلم لیگ جو فاؤنڈر پارٹی تھی پاکستان کی, اس میں اندرونی طور پر بھی جو سیاسی طریقہ کار تھا وہ موجود نہیں تھا, وہ بھی ڈس انٹیگریشن کا شکار تھا.
right from the time when Pakistan came into being, پاکستان بن جانے کے وقت سے ہی people together with political leaders made efforts to move the country towards development. عوام نے بھی اپنی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کوشش کی، یعنی عوام نے اور سیاسی رہنماؤں دونوں نے کوشش کی کہ ملک کو استحکام کی طرف، ترقی کی طرف لے جائے. But up to 1957, political condition of the country had been much deteriorated and the position of political differences was that different ministers of the government were not functioning satisfactorily. لیکن 1957 تک سیاسی حالات ایسے تھے کہ ملک جو تھا وہ زوال کی طرف جا رہا تھا، اور جو مختلف وزارات حکومت کے وہ اپنی جو ڈیوٹیز تھی یا جو ذمہ داری تھی وہ صحیح طریقے سے یا اطمینان کے ذریعے سے یا تسلی کے ساتھ وہ سر انجام نہیں دے رہے تھے. یعنی عوام کی یا عام سیاسی کارکنوں کی بات تو چھوڑے کہ جو وزراء تھے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نہ نبھا سکے تھے. تو ایسے حالات میں کہ جب وزراء بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نہ نبھا سکے، سیاسی استحکام کا آنا یا جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس کا موجود ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی، ہوم ورک نوٹ کریں. ہمارا جو ہوم ورک ہے آج کا وہ امپورٹنس آف آبجیکٹو ریزولوشن، پیج 71 پر جو امپورٹنس آف آبجیکٹو ریزولوشن ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ اس کے ساتھ ٹاپک ہے کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. دو ٹاپک ہے آج کے لیے ہوم ورک کا، امپورٹنس آف آبجیکٹو ریزولوشن اور کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. 71 پیج پر دونوں ہے اور پھر ایک اس کا حصہ 72 پیج پر ہے. 1956 کا کنسٹیٹیوشن جہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک یہ دونوں ٹاپک ہے، امپورٹنس آف آبجیکٹو ریزولوشن اور کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. یہ آج کے دو ٹاپک ہیں ہوم ورک کے لیے. اچھی طریقے سے لرن کرے، ورڈ میننگ بھی یاد کرو، اسپیلنگ وغیرہ صحیح لرن کر لے. اچھا جی، کوشچن پوچھے. احتشام مائک آن کرے، کوشچن پوچھے. احتشام. (47) 9P سے احتشام الحق. جلدی سے پوچھیے، شاباش، ٹائم کم ہے، جلدی ہری اپ. حضر جمشید مائک آن کرو. وعلیکم السلام جی، جلدی سے، شاباش، ٹائم کم ہے، ہری اپ. سر جی تو ہے نا، حضر جمشید نہیں پوچھا، کسی اور پوچھا. زبیر. سر یہ 7 نمبر پوائنٹ ذرا سمجھا دیں. 7 نمبر پوائنٹ کو. اچھا، پوائنٹ نمبر 7 یہ تھا اسلامک پروویژن آف 1956 کنسٹیٹیوشن کا کہ جو اسلامی ممالک ہے، اسلامی دنیا ہے، جتنی بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے. پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جتنی بھی اسلامی ممالک ہے ان کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن ہے وہ پریورٹی بیس پر ہو، ترجیحی بنیادوں پر ہو. اور آج بھی ایسا ہی ہے. ہمارا ملک سب سے پہلے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ، پھر نائبرز کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی دنیا ہے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے.